اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سننے والوں کو اپنے چینل دا انسٹیٹیوشن کی طرف سے السلام علیکم۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خلفاء راشدین کا یہ جو سلسلہ آپ کی تاریخ کا جو ہم نے بیان کرنا شروع کیا ہے، گاہے بگاہے انشاءاللہ العزیز انبیاء کرام کے قصے اور اولیاء کرام کے قصے اور واقعات باقاعدہ دلائل اور پوری تحقیق کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تاریخی جو واقعات ہیں اور آپ کی خلافت کے واقعات، یہ شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور بہتر سے بہتر اور تحقیقی کام کرنے کی ہمارے حق میں دعا فرمائیے۔ تو چلیے آئیے اب شروع کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات۔ ہم نے حصہ اول میں خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ واقعات بیان کیے، جس میں مرحب کا ذکر آیا کہ مرحب کا جو بھائی تھا حارث، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا، اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم میں واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموز سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، زرہ پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ کر پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بد عہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیے کی شرط پر صلح کر لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار و مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ بننے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان کا صحابہ کرام ان میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہ جو سنگین غلطی کر چکے تھے، اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثر مصریوں کی تھی،
انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تم 2 دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نافذ العمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں، ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت قبول کر لیا۔ منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر ذیل کا خطبہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے مجھے خلافت کے لیے اہل قرار دیا ہے۔ لوگو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ہر وہ شخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ ہر شخص ایک ذمہ داری سے گزرتا ہے، جنت اور دوزخ اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم ہے، دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار ہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے۔ نے گمراہی میں قدم رکھا وہ ہلاک ہوا، اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا وہ برباد ہوا۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم کا ہے اور اس کے دائیں بائیں تمام راستے گمراہی کے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو 2 چیزوں کے ذریعے سے تہذیب سکھائی، اول تلوار اور دوم کوڑا۔ خلیفہ پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرے اور دین کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماضی کو درگزر فرمائے اور ہمیں مستقبل میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے صرف وہی ہیں، ایک حق اور دوسرا باطل کا۔ اگر تم نے حق اور رہنمائی کا موقع فراہم کیا تو خیر، اور جو چیز جا چکی ہے وہ لوٹ کر آنے والی نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اس خطاب کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور آپ ہی کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام نے آپ سے بیعت کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خطبہ خلافت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی آپ کے پیچھے تشریف لے آئے اور آپ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت اس شرط پر کی تھی کہ آپ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بذات خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دکھ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کی پہچان کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی اور ان سے قاتلوں کے بارے دریافت کیا۔ حضرت نائلہ موقع کی واحد گواہ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کی غرض سے محمد بن ابو بکر اور 2 شخص گھر کے اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو 2 شخص تھے انہیں میں نہیں پہچانتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے محمد بن ابو بکر کو طلب کیا تو انہوں نے قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا سے داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کے شرم دلانے پر واپس چلے گئے، اور ان کے ساتھ جو 2 شخص تھے وہ باغیوں میں سے تھے اور وہ انہیں نہیں جانتے۔ ان تمام بیانات کی روشنی میں قاتلوں کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے
معاملہ الجھ کر رہ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تمام گورنروں کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے معزول کرتے ہوئے نئی تقرریاں کی۔ حضرت ابن عباس کو یمن کا گورنر مقرر کیا، حضرت عمارہ بن شہاب کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ جب سہیل کو شام کا گورنر مقرر کیا گیا، حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حضرت سہیل جب اپنی گورنری کا پروانہ لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت امیر معاویہ کے چند سواروں سے ہوئی، جن کے پوچھنے پر آپ نے ان کو بتایا کہ مجھے ملک شام کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ ان سواروں نے حضرت سہیل بن حنیف کو دھمکی دی کہ اگر تمہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی نے گورنر مقرر کیا ہے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت سہیل بن حنیف واپس مدینہ شریف آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گوش گزار تمام حالات بیان کر دیے۔ حضرت عمارہ بن شہاب جب کوفہ روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن خویلد سے ہوئی۔ حضرت طلحہ بن خویلد نے حضرت عمارہ بن شہاب سے دریافت کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت طلحہ بن خویلد نے کہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ اہل کوفہ حضرت موسیٰ اشعری کے علاوہ کسی کو گورنر مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر تم واپس نہیں گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عمارہ بن شہاب بھی اس واقعہ کے بعد واپس پلٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا اور آپ نے اس بات کو جان لیا کہ حالات نہایت آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط، حضرت معبد اسلمی کے ہاتھ، حضرت امیر معاویہ کو خط حضرت جریر بن عبداللہ کے ہاتھ بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط کا فوراً جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے یہ بیعت اپنی مرضی اور خوشی سے کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو خط امیر معاویہ کی جانب لکھا تھا، اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے خاص قاصد کے ہاتھ ایک لفافہ بھیجا۔ اس قاصد نے وہ لفافہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا اور انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو غصہ آ گیا، حضرت امیر معاویہ کا قاصد بہت ہوشیار تھا، اس نے آپ سے امان طلب کر لی۔ قاصد نے کہا کہ ملک شام میں کوئی بھی آپ کے دست حق پر بیعت نہ کرے گا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون آلود قمیص جامع مسجد دمشق کے منبر پر رکھی ہے، اور ان لوگوں نے عہد کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص نہیں لے لیں گے، ان کی تلوار میں نیام میں نہیں جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قاصد کی بات سننے کے بعد فرمایا وہ لوگ مجھ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص مانگتے ہیں، واللہ بری الذمہ ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کے جواب کے بعد حضرت امیر معاویہ کا قاصد واپس شام روانہ ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ منورہ سے جانے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے انکار کر دیا، جس کے بعد یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ عمرہ کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ اس دوران ان دونوں حضرات کی جانب سے قصاص کا مطالبہ جاری تھا۔ شام میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ان کی خلافت کے خلاف محاذ کھڑا ہو چکا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر صرف کے مقام پر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس خبر کو سنتے ہی فرمایا مفسدین نے جو خون بہایا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا،
مفسدین نے اس شہر مقدس کی حرمت کو داغدار کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آماج گاہ تھا۔ انہوں نے اس مہینے میں خون ریزی کی جس میں خون بہانا منع تھا، اور انہوں نے وہ مال لوٹا جس کا لینا ان کے لیے کسی طور جائز نہ تھا۔ اس خبر کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ واپس پہنچیں تو لوگ آپ کی سواری کے گرد ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے اس مجمع عام سے ایک تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عثمان ناحق شہید کر دیے گئے اور میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی، اس لیے تم لوگ بھی اپنے خلیفہ کا خون رائگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت قائم رکھو۔ اللہ کی قسم عثمان کی انگلی باغیوں کے تمام عالموں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر حضرمی کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ان جوشیلی باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ سب سے پہلے میں لینے والا ہوں۔ اس دوران حضرت سعید بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان حضرات کو بھی اپنے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبردست جمعیت مکہ مکرمہ میں تیار ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان حضرات سے مشورہ کیا۔ کچھ نے ملک شام جانے کا مشورہ دیا، لیکن ابن عامر علی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ ان باغیوں کو روکنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں بصرہ کی جانب جانا چاہیے، کیونکہ بصرہ کے لوگ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حامی ہیں۔ تاریخ اسلام کا نازک ترین دور، جنگ جمل۔ عالم مکرم، اب ہم انشاءاللہ العزیز اگلے یعنی کہ حصہ سوم میں جنگ جمل کے بارے میں اور اس کے جو اہم ترین واقعات ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ جنگ جمل کس طرح مسلم امت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی، اور یہ افسوسناک واقعہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔